سر پرسنل افیکٹونیس آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیسے اہم ہے, کیسے امپورٹنٹ ہے؟ انٹرپرسنل افیکٹونیس یہ بیسیکلی کمیونیکیشن ہے کہ ہم, جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور جس میں گفتگو کے مسائل ہوتے ہیں. یعنی کہ میں نے اپنے گھر میں اگر میں بات کروں تو میں نے سبلنگز کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے بات چیت کرنی ہے. میں نے اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے, جیسے میری شریک حیات جو ہیں ان کے ساتھ مجھے بات چیت کرنی ہوگی. اسی طریقے سے آپ کا جو تعلق آپ کا پروفیشنل ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے کلیگز ہیں, آپ کے باس ہیں, آپ کے جو سینئرز لوگ ہیں, ان سب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. ایون آپ نے کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے, گفتگو بیسیکلی اس نے آپ کی زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ میجورٹی آف آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ تھرو کمیونیکیشن ہے. ہم نے بات چیت سے ہی اپنے مسائل حل کرنے اور بات چیت ہی کرنی ہے کسی بھی طریقے میں. تو اس لیے یہ تو اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو بات چیت کرنا نہیں آتی تو آپ اپنے آپ کو اپنے مسائل کو بیسیکلی دعوت دیں گے اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیں گے. اور کمیونیکیشن جو ہے, انٹرپرسنل افیکٹونیس ہے, یہ آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ اپنی, کیونکہ انسان کی جو ایموشنز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہمیں جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اینگر ہے, سیڈنس ہے, ایون ایک فیئر ہو سکتا ہے, خوف ہو سکتا ہے کسی چیز کا, ایون فیئر آف ریجیکشن ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایکسیپٹ شاید نہ کر سکے, گلٹ ہوتا ہے, شیم ہوتی ہے. اب یہ وہ سارے ایموشنز ہوتے ہیں جو گفتگو سے متعلق ہیں. اور اگر آپ اپنے اندر گفتگو کرنے سے پہلے یا کسی انسان سے گفتگو میں جانے سے پہلے آپ اس طرح کی کسی بھی ایموشن کا شکار ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بات چیت نہیں کر سکیں گے اور آپ جو ہے اسٹرگل کریں گے اپنی کمیونیکیشن میں. تو جب پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو برے طریقے سے کریں گے اور اس طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے جس سے آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں. اور جو بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں انٹرپرسنل افیکٹونیس نہیں ہوتی, یعنی کہ بات چیت کرنا صحیح سے مؤثر انداز سے گفتگو کرنا کی جو ایک مہارت ہے ان لوگوں میں نہیں ہوتی ہے, اس کی کمی ہوتی ہے. ان لوگوں میں دو طرح کے کامن ٹریٹس پائے جاتے ہیں. ان کی پرسنالٹی میں دو طرح کی ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کی اوور آل لائف میں پرابلمس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں, جس میں پہلی جو چیز ہے اسے رسپانس پرسسٹنس کہتے ہیں, اور جو دوسرا ٹریٹ ہے اسے اینگر ہاسٹیلیٹی کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو آپ کے گفتگو میں, آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں لمٹ کریں گے, آپ کو روکیں گے اور آپ کے مسائل بڑھیں گے اور آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے سے دور رہ جائیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم پروفیشنل لائف کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہی طریقے سے آپ نے رسپانس پرسسٹنس جو ہے نا بہت مطلب آپ کے اندر رسپانس پرسسٹنس زیادہ ہے. آپ ہر ایک کام کو ایک ہی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی آپ ایموشنل ہیں, جب بھی کوئی کروشل چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے, کسی چیز سے ریلیٹڈ آپ نے ڈسکشن کرنا ہے اپنے سینئر سے, تو آپ فوراً یا تو اگریسو ہو جاتے ہیں یا آپ پیسو ہو جاتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے اپنی فیلنگز کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایموشنز ظاہر نہ کر سکیں. تو یہ جو رسپانس پرسسٹنس ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ ایک ہی طریقہ اپناتے ہوئے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اور نتیجہ کبھی بھی مختلف نہیں ہوگا, وہ وہی ہوگا جو پہلے آپ نے کیا. تو اٹس اے نیگیٹو وے کہ آپ یوں سمجھ رہے ہو کہ تمام مسائل آپ کو کیل کی طرح نظر آتے ہیں کہ مختلف کیلیں ہیں اور آپ کے پاس سلوشن ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس ہیمر ہے, ایک ہتھوڑا ہے جس سے جو ہے نا وہ پرابلمز. تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی انسان کو اس کی زندگی میں مسائل کی طرف لے کے جاتی ہے. سلوشن نہیں ملتا اس کو اور وہ اپنی زندگی میں مسائل اس کو سامنا کرنا ہوتے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے اینگر ہے. اینگر ہاسٹیلیٹی یہ بڑی ہی کامن چیز ہے, زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ آپ کو ذرا سا بھی لگا کہ آپ کو پش کیا جا رہا ہے, آپ نے فیلنگز آپ کی ڈیولپ ہوئیں کہ جیسے ہی آپ کو لگا کہ آپ اوور ویلم فیل کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنی جا رہی یا آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے, مے بی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو جج کیا جا رہا ہے, اور
یہ جیسے یہ فیلنگس آئیں گی آپ کا اینگر ٹریگر ہوگا، اور اینگر آؤٹ آف اینگر آپ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، غصے کے ساتھ بات کریں گے، ڈیل کریں گے، مسئلے کا حل. آپ غصے کو جب سمجھ لیں گے تو اس سے بھی آپ کی زندگی میں مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی کمیونیکیشن غیر مؤثر ہو جائے گی، آپ کی بات چیت کرنے کا طریقہ ڈیمیجنگ ہوگا، اس سے نقصان آپ کو ہوگا. اور نقصان آپ کی، اگر آپ نے اپنا اسپاؤزل ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ میں دوری پیدا ہو جائے گی، تعلق میں، بہن بھائیوں میں دوری پیدا ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ قطع تعلقی جو ہے اس کو ہمارے مذہب میں بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور قطع تعلقی کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ گفتگو کے مسائل ہیں، کہ آپ کو انٹرپرسنل افیکٹونیس نہیں پتہ، بات چیت کرنے کے طریقے معلوم نہیں ہیں، اور ہم ایموشنلی جو ہے نا چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک مسئلے پہ جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں اور پھر ضد جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے تعلق خراب ہو جاتے ہیں. ایون ہمارا جو مذہبی تہوار ہیں، عیدیں ہیں جیسے، تو ان عیدوں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کافی، جب ہم مساجد میں جاتے ہیں، خطبات سنتے ہیں عید سے، خاص کر کے عید سے متعلق جو، تو اس ایونٹ پہ لوگ پریفر کرتے ہیں، اور ایون جو خطبات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تعلق جو ہے وہ بہتر کریں، ناراضگی ختم کریں، اور ایک دوسرے سے ملیں، گلے ملیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی پرانی باتیں چھوڑیں اور ایکسیپٹ کریں ایک دوسرے کو. ملنا بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے پازیٹیولی، اور دوسرے کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے نان ججمنٹل ہو کے، پرانی باتوں کو چھوڑ کے، کہ اس نے کیا تکلیف پہنچائی، آپ نے کیا کاز کیا، ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی جو دوریاں ہیں، کدورتیں ہیں دلوں میں، اور ایون آپ کے اندر جو ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرتے ہوئے چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، اور لا تعلقی ختم کریں، اور اپنے تعلق بہتر کریں. تو یہ ایک مطلب ایک اوور آل اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر سال ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے ریلیجیسلی کہ ہم اپنے کنفلکٹ ریزالو کریں. اس کے باوجود ہم اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اور بے شمار لوگ مسائل کا باعث بن جاتے ہیں. آپ ڈیورس دیکھ لیں، آج کل ریلیشن شپ میں سپریشنز دیکھ لیں، ایک پیک پہ پہنچی ہوئی ہیں یہ چیزیں، اور ہر دن کے بڑھتے ہوئے دن، جیسے جیسے آگے زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، لوگوں میں اس طرح کے مسائل بڑھ رہے ہیں. کلیگز کے آپس میں ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں. ایک جو جاب ریلیٹڈ پالیٹکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پلاٹنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات ہو رہی ہے، کمپٹیشن ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا جذبہ نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے مسائل ہیں جو آپ کے چاروں طرف سے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور یہی چیزیں آپ کو سٹریس، پریشانی یا پھر انگزائٹی، ڈپریشن کا کاز بن رہی ہیں. لوگ جاب سوئچ کر رہے ہیں یا جابس چھوڑ چکے ہیں کیونکہ جی ہمارا باس کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں پتہ، ڈیفیکلٹ پرسنس سے ڈیل کرنا نہیں پتہ، اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہے یا اچھے سے طریقے سے بات کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اور نہ ہی اسکول، کالجز، ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بات چیت کیسے کی جائے. تو اگر ہمیں اس لیول پہ بھی، ہم پریونٹیو لیول پہ ہمیں یعنی کہ اسکول کالجز میں گفتگو کے آداب، گفتگو کرنے کے طریقے سکھائے جائیں، ایموشن سے ریلیٹڈ ہمیں اس کی آگاہی دی جائے، تو بہت حد تک ہمارے یہ جو 80% اور ایون مور دین 80% جو کنفلکٹس کمیونیکیشنز کے پیدا ہو رہے ہیں، ہم بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں.